میں عباس پہ جاتی جا کر رو کے کہتی ہے غازی میرا بھائی خطرے میں، غازی میرا بابا مصیبت میں، غازی دعا قبول کر لیتا، روتی ہوئی گھر میں کچھ بھی نہ بنے نا جی تو بہنیں بیٹیاں سیدھی علم عباس پہ جاتی اور غازی حضرتیں پوری کر لیتا۔ شاہ جی مجھے رو کے بتائیے گا آج ہماری بہنوں کو عباس پہ اتنا مان ہے، عباس کی اپنی بہنوں کو مان ہے۔ جب تک زندہ تھا رو رو کے کہتی تھی سیدادیوں گھبرانا نہ میرا عباس، میرا غازی، میرا عباس۔ سیدہ نے منتوں سے مانگا تھا اللہ سے غازی، خدا نے ام البنین کی گود میں عباس جیسا بیٹا دیا۔ عباس ماں کی گود میں بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے کتاب میں، عباس اتنا زمین پہ نہیں چلے جتنا سیدادیوں کے ہاتھ میں۔ وقت مقرر کیے ہوئے تھے علی کی بیٹیوں نے، ظہرین تک عباس کو تو اٹھائے گی، مغربین تک غازی میرے ہاتھوں میں۔ اتنا پیار کیا ظفر بھائی علی کی بیٹیوں نے عباس کو۔ عباس بڑے ہونے شروع ہو گئے، مقدمین ذاکرین یہ جملے پڑھا کرتے تھے اور اس پہ مجلس اختتام ہو جایا کرتی تھی۔ یہ رونے کے لیے روزہ خانی کے اصول تھے۔ عباس بڑے ہو رہے ہیں۔ ایک دن عباس ذہن میں آئے، ماں رو کے کہتی ہے عباس کہاں سے آئے؟ عباس کہتے ہیں زینب بہن کی گھر۔ بہن کا لفظ آنا تھا، ام البنین رو کے کہتی ہے عباس میری گود میں آ۔ عباس تو پہلے چھوٹا تھا، میں چپ رہی۔ عباس آج کے بعد علی کی بیٹی کو بہن نہ تڑپ کے کہتا ہے اماں بہن کیوں نہ کہو؟ عباس وہ تیری بہن نہیں، وہ بطول کی بیٹی۔ اماں میں کس کا بیٹا ہوں؟ فرمایا تو کنیز کا بیٹا۔ عباس زیادہ ان کے گھر نہ جایا کر، تجھے نہیں پتا وہ باپے سے پردہ کرتی، وہ بھائیوں سے پردہ کرتی۔ عباس تو جاتا ہے سارا دن ان کے گھر رہتا۔ عباس 4 قدم پیچھے ہٹا، رو کے لگا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں کنیز کا بیٹا ہوں؟ عباس تو کنیز کا بیٹا ہے۔ اگلا دن آیا، پورا دن گزر گیا، جب عباس گھر میں نہیں آیا بی بی زینب رو کے کہتی کلثوم میرا دل گھبرا رہا ہے، پورا دن گزر گیا ہے غازی میرے گھر نہیں آیا۔ علی کی بیٹیاں روتی ہوئی ام البنین کی حویلی میں آئی، سامنے کونے پہ عباس کھڑا تھا۔ زینب زمین پہ بیٹھ گئی، عباس دوڑ کے آیا، چند قدم پیچھے ہٹ کے ہاتھ بنا جی مرشدزادی جی سیدادی، رو کے کہتی عباس ہو کیا گیا ہے؟ پہلے بہن کہتا تھا، پہلے بہن کہتا تھا، کبھی آقا زادی کہہ رہا ہے، کبھی سیدادی کہہ رہا ہے، رو کے کہتا جو کہتا رہا مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا میں تیری کنیز کا بیٹا۔ علی کی بیٹی تڑپ گئی، رو کے کہا اگر تجھے نہیں پتا تھا کیوں میرے گھر آتا رہا؟ تجھے نہیں پتا میں بھائی سے پردہ کرتا۔ رو کے کہتا رہا جو آتا رہا وہ معاف کر دے، آج کے بعد نہیں۔ پھر ساری زندگی گزر گئی، حسرت رہی علی کی بیٹی کی عباس مجھے پہلے نہ، جب بھی بلایا جی آقا ساتھی جی۔ اتنی نوکری کی ہے سخی عباس نے حسین کی، لمحہ لمحہ جیسے علی رسول کے ساتھ رہتے تھے ایسے عباس حسین کے۔ ایک دن سخی عباس نے اپنے سخی حسین نے اپنے حجرے سے آواز دی عباس، عباس دوڑ کے جی مولا۔ حسین نے کہا مجھے پانی پینا۔ عباس پانی لے کے حسین مصلی پہ رو رہے۔ عباس نے کہا مولا نوکر سے کوئی خطا ہو گئی، میرے آنے میں کوئی دیر ہوئی؟ فرمایا نہیں عباس ایک وقت یاد آ گیا۔ مولا کون سا؟ حسین رو کہتے ایک وقت آئے گا میں بلاؤں گا تو آئے گا۔ یہ جملہ کہنا تھا، کتابیں کہتی ہیں کئی راتیں عباس سوئے نہیں۔ حسین حجرے میں ہوتے، عباس دروازے پہ ہوتے، حسین باہر ہوتے، عباس ساتھ ہوتے۔ بی بی فضا رو کے کہتی علی کی بیٹی میں 3 راتوں سے دیکھ رہی ہوں غازی کی آنکھوں میں سرخی ہے، تیرا عباس سو نہیں رہا۔ فرمایا اماں فضا عباس کو بلا۔ عباس ہے، بی بی زینب رو کے کہتی عباس تو سو کیوں نہیں رہا؟ رو کے کہا میں مولا حسین کے پاس گیا تھا، حسین نے کہا تھا ایک وقت آئے گا میں بلاؤں گا تو آئے گا نہیں۔ علی کی بیٹی نے غازی کا ہاتھ پکڑا، حسین کے حجرے میں گئی، رو کے کیا کہا ہے تو نے عباس کو؟ عباس کی آنکھیں بند کیوں نہیں ہو رہی؟ حسین رو کا عباس سویا کیوں نہیں ہے؟ مولا آپ نے خود کہا تھا ایک وقت آئے گا میں بلاؤں گا تو آئے گا نہیں۔ حسین نے گلے میں باہیں ڈال کے کہا عباس اب تو زندہ نہیں ہوگا، تیرے بازو کٹ چکے۔ عباس یہ کیسے ہو سکتا ہے تیری زندگی ہو؟ آخری وقت جب مدینہ چھوڑنے لگے عباس کی ماں سرکار شہزادی ام البنین
عباس اور رقیہ کو رسول کی قبر پہ لے گئے، قبر رسول پہ جا کے غازی کو دائیں بچھایا، لاہور والی ملکہ کو بائیں بچھایا۔ لوگ کہتے تم ہو کنیز کی اولاد، قبر محمد پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے وعدہ کرو جب تک تم زندہ رہو گے عباس زینب کی چادر کو نہ دیکھے، رقیہ جہاں مشکل پڑے کہہ دینا میں علی کی بیٹی ہوں، یہ محمد کی بیٹی۔ کتابیں کہتی ہیں کہ جب مدینے واپس آئے نا تو بشیر ابن جزلم نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا، مدینے والو، مدینے کے سردار اجڑ گئے۔ بشیر اعلان کرتا جا رہا ہے، ماتم کرتا جا رہا ہے کہ دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا، اندر سے کہ نحیف سی بڑھیا کی آواز نہیں، بشیر کون مطلب ہے؟ بشیر ہو گیا بی بی مدینے والا حسین، حسین کا نام آنا تھا، ضعیف نے دروازہ کھولا، سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی شہزادی باہر آئی، کمر جھکی ہوئی، روکا دی کون حسین مارا گیا؟ بشیر دیکھا تھا مدینے والا حسین، رسول کا بیٹا حسین، علی کا بیٹا حسین۔ اتنا کہنا تھا، بی بی کہتی خبردار میرے گھر کے آگے نہ کہنا کہ میرا حسین مارا گیا۔ بشیر دیکھے گا بی بی تو جو میرا حسین کہہ رہی ہے کون ہے؟ رو کہتی پردہ کر، میں عباس کی ماں ہوں۔ عباس کی ماں کا نام آنا تھا۔ بشیر گھوڑے کی زین سے اترا، اپنا پردہ بنایا، رو کہتا بی بی تجھے تیرے عباس کا پرسہ ہو، بی بی تجھے تیرے عباس کی تعزیت ہو، مان بتانے لگا ہو عباس کی ماں کو کتنا تھا۔ رو کہتی میرا عباس مارا گیا؟ ہاں بی بی تیرا عباس مارا گیا۔ رو کہتی مجھے بتا میرے عباس کو مارنے والی کون ہے؟ 9 لاکھ نے تیرا غازی گھوڑے سے گرایا۔ رو کہتی میں نہیں مانتی، 9 لاکھ سے غازی نہیں گرتا، بتا دے میرا باپ گھوڑے سے گرا، عباس کو زخم کہاں لگا تھا؟ بشیر ہوتا بیوی ماتھے پہ گرد لگا تھا۔ رو کہتی میرا عباس علی کا شاگرد تھا، جب عباس کے ماتھے پہ گرد لگا عباس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں؟ بشیر ہو گیا ہاتھ ہوتے تو روکا، تیرے تو عباس کے ہاتھ ہی نہیں تھے۔ رو کہتی اجازت ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ رو کہتا نہیں ملی تھی۔ تڑپ کہتی اب میں مان گئی، حسین بھی مارا گیا، زینب بھی گئے۔ اگر غازی کو اجازت نہیں ملی، حسین بھی مارے گئے اور زینب بھی قید ہو۔ جتنے کربلا کے ظاہر بیٹھے وہ میری گواہی دیں گے۔ آج بھی کربلا میں جاؤ نا، سرکار ابوالفضل عباس کے حرم میں، ناصر بھائی سرکار عباس کی زری پہ جب جائیں تو دائیں ہاتھ ایک لکڑی کا دروازہ، جہاں مومنین نماز پڑھتے اسے کہتے باب ام البنین۔ یہ وہ دروازہ ہے جو کھلتا ہے تو سخی عباس کی سرداب پہ سیڑھی آ جاتی ہے۔ اس دروازے کے باہر مومنین 2 رکعت نماز حاجت کرتے ہیں، بی بی ام البنین۔ اللہ آج کی اس مجلس کا صدقہ تمہیں لے کے جائے کرنا، وہاں حاجت کی نماز کی جاتی ہے بی بی ام البنین۔ وہاں جا کے کسی عالم دین، کسی مجاور سے پوچھ لینا اس دروازے کی وجہ کیا، آخر یہی دروازہ بی بی ام البنین کے نام کے ساتھ کیوں مشہور؟ جب پہلی بار کربلا آئی تھی نا عباس کی ماں، تو یہاں آ کے رک گئی تھی، دور سے عباس کی قبر کو دیکھا، رو کہتی عباس میں تجھے رونے نہیں آئی، میں زہرا کے بیٹے حسین کو رونے کے لیے۔ جب بی بی آئی تھی تو 5واں امام ساتھ، 5ویں امام نے پہلی بار کربلا کی زیارت کروائی عباس کی ماں کو۔ بی بی آئی دور سے عباس کی قبر دیکھی، رو کہتی غازی تجھے رونے نہیں آئی، حسین کو رونے کے لیے۔ قبر حسین کی طرف چلی یا قبر حسین سے واضح نام ماں پہلے عباس کو رو۔ بی بی کی آنکھوں کی بینائی حسین کو رو رو کے ختم ہو چکی تھی، کمر غازی مولا کی ماں بھی جھکی ہوئی تھی، رو کے باکر کو کہتی ہے باکر مجھے میرے عباس کی قبر پہ لے کے جا۔ کتاب کہتی ہے سخی باکر نے یوں ہاتھ پکڑا، قبر عباس پہ آ کے ہاتھ رکھا، اب کوئی سید بیٹھا ہے مجھے مہمان سمجھ کے معاف کر دینا۔ قبر عباس پہ بیٹھ کے شہزادی ام البنین نے ہاتھ مارا، ہاتھ مار کے رو کہتی باکر میں نے تجھے کہا تھا عباس کی قبر پہ لا، تو مجھے اصغر کی قبر پہ قبر تو بڑی چھوٹی ہے، اتنا کہنا تھا باکر رو کے کہتے اماں یہ عباس کی قبر ہے۔ رو کہتی میرا عباس گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، میرے عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ باکر رو نے جتنا ملا اتنا لیا، جتنا ملا صرف کربلا مجھے بات سے حسین کی قسم صرف کربلا میں قاسم کی لاش کو نکال رکھا، ان کمینوں نے عباس کی لاش کو غازی کی لاش اتنے حصوں میں تقسیم کر دی، حسین کو عباس چننا پڑا، عباس کی لاش اکٹھی کی ہے حسین۔ فضائل اس لیے تھوڑا پڑا تھا کہ راتیں رونے کی، جتنا ہو سکے اتنا رو سکے، رو کے
مولا عباس نے کہا حسین مولا مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ اجازت کا نام آنا تھا۔ مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں کہ حسین رو کے کہتے عباس تو میری فوج کا علمدار ہے۔ عباس رو کہتے وہ فوج کا ہے جس کا میں علمدار ہوں، میرے سامنے میرے لائق شاگرد مارے گئے۔ فرمایا عباس تو میری کمر کا زور ہے، عباس تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ عباس رو کہتے مولا زندگی میں کیا ہوگا، یا تو مجھے اجازت دے میں قبر کے قاتل سے بدلا لوں، میں قاسم کے قاتل سے بدلا لوں۔ حسین رو کے عباس تو جانا چاہتا ہے میں تجھے بھیج دیتا ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب دے، میں سوال پڑھوں گا جہاں سے ہائے کی آواز نکلے گی سمجھوں گا کچھ شاگرد۔ یوں عباس کا ہاتھ پکڑ کے حسین ایک ٹیلے کے پیچھے لے کے گئے۔ جب دیکھا نا کہ زینب کا خیمہ دور رہ گیا ہے، حسین نے سر سے امام کو اٹھانا، رو کے کہا عباس ایک بار مجھے گلے سے لگا۔ عباس نے گلے سے لگایا، حسین چیخے مار کے روئے، رو کے مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے، مجھے بتا میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں، عباس تیرے سہارے پہ میں علی کی بیٹیاں لے کے مجھے صرف اتنا بتا جنگل میں بہنیں لے کے کہاں گئے، جنگل میں بیٹیاں لے کے کہاں گئے۔ حسین رو کے کہتے ہیں اچھا عباس جانا چاہتا ہے؟ ہاں مولا میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا عباس اللہ کے حوالے، اللہ درجات بلند کرے روتی آنکھوں سے قبلہ مرزا اطہر صاحب کے، یہاں بھی مجالس سے خطاب کرتے رہے۔ مرزا اطہر صاحب کا ایک جملہ پڑھنے لگا، ان کے روح کی بلندی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عباس رو کے کہتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں، حسین رو کہتے اچھا عباس تو جائے گا؟ ہاں مولا میں جاؤں گا۔ حسین رو کہتے عباس پھر ایک کام کر اپنی تلوار مجھے دے دے۔ جب یوں عباس کے نیام سے حسین نے تلوار کھینچی ہے نا، عباس رو کہتے مولا میں نے وعدہ کیا میں جنگ نہیں کروں گا، لیکن مولا مجھے تلوار دے۔ سپاہی کے پاس تلوار ہو فوجوں پہ روب رہتا ہے، اگلا جملہ تڑپنے کے لیے ہے۔ عباس رو کے کہتے ہیں مولا تلوار دے دے۔ حسین رو کہتے لڑنا چاہتا ہے، انہیں مارنا چاہتا ہے، انہیں قتل کرنا چاہتا ہے، اپنی تلوار کے جوہر دکھانا چاہتا ہے، شامیوں کو بتانا چاہتا ہے تو علی کا بیٹا یہ پکڑ تلوار، انہیں جتنا مارنا ہے مار، انہیں جتنا قتل کرنا ہے قتل کر۔ عباس کے تیور بدلے کہ حسین نے اجازت دے دی ہے۔ ادھر عباس کے ہاتھ پہ تلوار آئی، حسین مٹی میں بیٹھ کے اتنا خیال رکھنا جتنا تو نے انہیں مارنا ہے انہوں نے شام میں زینب کو مارنا ہے۔ عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے، میری سکینہ سے میری تلوار کے بدلے دیے نہیں جانے۔ عباس نے تلوار ریت میں پھینکی، رو کے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، بدلے تیری بیٹیوں نے دینے ہیں، بدلے تیری بیٹیوں۔ اتنا اونچا ہو سکے اتنا اونچا ہو۔ عباس کتنا مارنا ہے مار، عباس بدلے میری بیٹیوں نے، عباس بدلے میری بہنوں نے۔ عباس گھوڑے کے زین پہ آئے، حسین ٹیلے کے سر پہ ہاتھ رو کہ میرے اللہ گواہ ہے نا بابے کی شکل جا رہی ہے، میری کمر کا زور جا رہا ہے۔ میں نے سخی کی تیاری نہیں پڑھی، اجازت لے کے دی تھی حسین کی بیٹی سکینہ۔ مجرب ترین عارف کا ایک وہ کہتے ہیں مجرب آزمودہ ایک عمل ہے، کوئی دعا قبول نہ ہو رہی، بیٹی لے کے علم پہ چلے جاؤ، بیٹی علم پہ کھڑی کر کے دور کھڑے ہو کے کہنے لگا سخی تجھے آخری سکینہ کی سفارش کا واسطہ، تو حسین کے پاس سکینہ کو لے کے آیا تھا، تجھے تیری سفارش کا واسطہ میری بیٹی کو خالی نہ بھیج۔ عباس کسی کی بیٹی خالی نہیں بھیجی، آخری وقت سفارش کروائی ہے معصومان شام کی ملکہ نے عباس کو تیار کیا، مشکیزہ کاندھے پر رکھا، عباس جھکتے 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 اتنے جھکے کہ غازی کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدم۔ معصومہ شام رو کے کہتی ہے تو نے جنگل میں سیدزادی کا حیا کیا، میں وعدہ کرتی ہوں قیامت تک تیرا ہاتھ علموں پہ بلند رہے گا۔ عباس گھوڑے کی زین پہ بیٹھ گئے، عباس مقتل کی جانب چلے۔ اب اس سے پہلے جو جتنے شہداء تھے عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے، حسین ٹیلے کے نیچے ہوتے، حسین حالت بتاتے، اکبر فوجوں میں گھس گیا، اب اکبر نے دائیں رکاب پہ زور دیا، اب قاسم جنگ کر رہا ہے، اب اون نے فرات خالی کروا دی ہے۔ آج عباس خود جا رہے ہیں، جب عباس خود چلے
हुसैन रो कहते मुझे तेरी जंग कौन सुनाएगा, मुझे कौन बताएगा तू कैसे लड़ा है। 4 साल की सही आजादी करीब आई, रो कहती बाबा मैं तुझे चचा अब्बास का लड़ना ना सुनाऊं। हुसैन ने सकीना को यूं अपने कांधों में बिठाया। हुसैन ने कहा सकीना मेरी आंखों का नूर अकबर ले गया है, मेरी कमर की ताकत अब्बास ले गया है। मासूमा रो के कहती है बाबा मैं तुझे बताती हूँ, अब मौला अब्बास चचा अब्बास ये फौजों में गए हैं, ये दायरा का पे दौर है। देख बाबा मेरे चचा ने दरिया फुरात का किनारा खाली कर दिया है, मेरे चचा का फुरात में घोड़ा चला गया है, मशकीजा भर लिया है, ये मशकीजा बाहर आ गया है, वो मेरे चचा अब्बास का घोड़ा दरिया से निकल रहा है। थोड़ी देर में सकीना की आवाज आई बाबा मुझे उतार दे। हुसैन की आवाज आई सकीना क्या हुआ? लोग कहती मुझे फौजों में चचा नजर नहीं आ रहे, मुझे तेरा भाई के पास नजर नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद एक हाथ का गिरना था, गिरते हुए हाथ को देखा, सकीना रेत में गिरी। रो कहती मेरा असगर बचे ना बचे, तू अपना अब्बास बचा ले किसी तरीके से ना। दायां बाजू कटा, बायां बाजू कटा। सख्त तरीन जुमला है लेकिन धीमे लहजे में पढ़ लगा। अब्बास ने जब दोनों बाजू कट गए तो सखी अब्बास की पेशानी में तीर लगा था। मक्तल की किताबें कहती हैं कि अब्बास अपने घुटनों के जरिए अपने तीर को खींचना चाहते थे, क्योंकि हाथ तो थे नहीं, अपने घुटनों के सहारे तीर को खींचना चाहते थे। जो ही तीर खींचने के लिए गाजी ने सर नीचे किया, एक मल्लाउन ने नेज़ा अब्बास के सर पे, अब्बास का सर ऐसे खुल गया जैसे कुरान खुलता। आखिरी जुमला पढ़ने लगा, वो रो के पढ़ने लगा। तो हुसैन की मां का वास्ता ऐसा गिरिया कर लेना कि इसी जुमले पे अलम की बरामदगी हो जाए। शिया मजहब में अलम से बड़ी कसम कोई नहीं होती, ये मैं तेरे गिरिए के लिए अलम की कसम देने लगा हूँ। इधर अब्बास का घोड़े की जीन से गिरना था, इधर हुसैन टीले से दौड़े। अब हुसैन चाहते थे कि मैं अब्बास की लाश उठाऊं, इधर हुसैन का अब्बास के करीब आना था। कमीनों ने अब्बास की लाश को काटना शुरू कर दिया। हुसैन के सामने कहते हमने तेरा गाजी मार दिया, हमने तेरा गाजी मार दिया। हुसैन कभी गिरते थे, कभी उठते थे, रो के कहते थे अम्मा ज़हरा मेरी कमर टूट गई, मैं गरीब हो गया। अब्बास